قومی کمیشن برائے حیثیت نسواں نے گھریلو ملازم خواتین اور بچیوں کی ہراسانی کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھ کر گھریلو ملازم خواتین کے تحفظ سے متعلق چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ قومی کمیشن برائے حیثیت نسواں کا گھریلو ملازم خواتین کے خلاف واقعات پر اظہار تشویش۔ چیئرپرسن نیلوفر بختیار کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط۔ گھریلو ملازم خواتین کے تحفظ سے متعلق چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ قانونی اور انسانی حقوق کے ماہرین کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے۔ کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے خط میں کہا ہے کہ گھریلو ملازم خواتین کو اکثر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مقامات پر ان خواتین کی جان کو بھی خطرات ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین ہماری غیر متزلزل حمایت اور تحفظ کی مستحق ہیں۔ نیلوفر بختیار کا کہنا ہے کہ پاکستانی خواتین کے حقوق کا ٹھوس فوائد میں تبدیل نہ ہونا افسوسناک ہے۔ یقین ہے وزیر اعظم کا موقف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان میں خواتین کے روشن مستقبل کے منتظر ہیں۔ ٹیکسلا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے معصوم بچوں کے ساتھ بد اخلاقی اور دیگر منفی سرگرمیوں میں ملوث گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گینگ بچوں کے ساتھ زبردستی بد اخلاقی کر کے انہیں بلیک میل کرتے اور ہیومن ٹریفکنگ کراتے تھے۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ جمیل آباد کے علاقے سے بچے سمیت 2 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب تک کی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزمان ٹیکسلا اور گردنواہ کے بچوں کے ساتھ یہ گھناؤنا عمل کرتے تھے۔ بعد ازاں نہ صرف دھمکاتے بلکہ ویڈیوز بھی بناتے۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ بچوں کو آگے فروخت بھی کیا جاتا۔ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 15 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اہلکار سمیت ٹرانسپورٹرز کا دھندے میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے ملزموں کے خلاف پولیس ایکشن کی تیاری۔ منشیات سپلائی کرنے والے ملزموں کی لسٹیں تیار، گرفتاریوں کا آغاز۔ مفرور ملزموں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کروانے کا بھی فیصلہ۔ تعلیمی اداروں میں 3 سے زائد منشیات فروش گروہ سرگرم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروش افغانستان، کوئٹہ اور نوشکی سے نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ کوئٹہ سے ہب اور پھر کراچی کوچ اور بس کے ذریعے منشیات منتقل کی جاتی ہیں۔ پنکی کوچ کے ذریعے منشیات پنجاب سے کراچی منگواتی تھی۔ سپلائی کرنے والے 15 سے زائد ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنکی منشیات فروش گروہ کے 7 پولیس اہلکار کامران سمیت منشیات کے ڈیلرز، ٹرانسپورٹر اور ڈیلیوری کرنے والے ملزم بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے مختلف سرکاری اداروں میں کرپشن سے بھرپور سسٹم اور سرپرستوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 60 سے زائد افراد کے نام فہرست میں ڈالے گئے اور ان کی کرپشن سے متعلق تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات محمد علی حفیظ کی اس رپورٹ میں ہیں۔ زمینوں پر قبضے، غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری اراضی کی بندرباٹ کے کالے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف زمین تنگ کرنا شروع کر دی گئی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری محکموں میں کرپشن کے لیے سسٹم چلانے والے 60 افراد کی فہرست تیار کر لی گئی۔ فہرست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فہرست کے مطابق کرپشن سسٹم کی کرتا دھرتا 10 اہم شخصیات ہیں جن کا تعلق اہم ترین سیاسی حلقوں سے ہے۔ اس کے علاوہ سسٹم کے لیے کام کرنے والے 56 مختلف سرکاری افسران اور ملازمین کے نام بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ فہرست میں 17 ایسے افراد کا نام شامل کیا گیا ہے جن کو پرائیویٹ پرسنز کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ سرکاری ذمہ دار ذرائع کے مطابق بلڈنگ کنٹرول، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، بورڈ آف ریونیو، رجسٹرار آفیسز اور کمرشی نظام میں کئی برس سے موجود کرپٹ سسٹم ماہانہ اربوں روپے کما رہا ہے۔ کراچی کے بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد نے زمینوں پر قبضوں، غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر اور تمام کرپٹ سسٹم کے اہم کرداروں کے خلاف اعلیٰ سرکاری اداروں کو شواہد سمیت شکایات درج کروائی تھیں، جس کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران کرپٹ سسٹم کی تمام تفصیلات جمع کی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ میں نگراں حکومت کے دور میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بھرپور ایکشن ہوگا، جس کے لیے ہر سطح سے منظوری لے لی گئی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود شہریار آفریدی کی ایم پی او میں گرفتاری اسلام آباد انتظامیہ کے لیے مشکل بن گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی عرفان میمن اور ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کے خلاف کا بڑا حکم دیا۔
عدالتی حکم کے خلاف ورزی کے مرتکب دونوں افسران پر فرد جرم کے لیے 28 اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے باوجود ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے ڈی سی نے نظام انصاف کو بیکار سمجھا۔ رہنما شہریار افریدی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری اسلام آباد کے افسران کو مہنگی پڑ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم میں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن اور SSP آپریشنز جمیل ظفر کو بادی النظر میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب پایا اور شوکاز نوٹس پر جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے فرد جرم کے لیے 28 اگست کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا جون میں شہریار افریدی کے خلاف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دوبارہ صرف سورس رپورٹ پر غیر قانونی آرڈر جاری کیا۔ بادی النظر میں ڈی سی اسلام آباد نے اس عدالت کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی، جبکہ SSP آپریشنز نے سورس رپورٹ ربر سٹیمپ کے طور پر لی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر ایگزیکٹو پر لازم نہ ہونے کا تاثر دے کر ڈی سی نے نظام انصاف کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ عدالت نے کہا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ چاہے تو دوبارہ تفصیلاً اپنا جواب جمع کرا سکتے ہیں۔ SHO اور DPO کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے، عوام کی زندگیوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ مزید کہا کہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلا ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تفصیلات لیاقت علی کی رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا اخراج 2,78,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ علاقے میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ قصور، محسن نقوی کو سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے فلڈ ریلیف کیمپ اور گنڈا سنگھ والا کے سرحدی دیہات میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے متاثرین کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے اس موقع پر بتایا کہ 7,800 لوگوں کا انخلا جبکہ 660 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلابی علاقہ میں اہم مقامات پہ ریسکیو بورڈ کے ساتھ خصوصی پوسٹیں بنائی گئی ہیں۔ پتن پوسٹ، چندا سنگھ، تلوار پوسٹ، بھیکی ونڈ، باکر کے، بھیڑیاں عثمان والا، رتنے والا، منڈی عثمان والا اور کوٹلی فتح محمد میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلا ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے اور وقت پر ہوں گے، قوم مطمئن رہے۔ بلوچستان کے سارے مسائل 60 یا 90 روز میں ختم نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ چیئرمین سینٹ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سینٹ آف پاکستان انشاءاللہ آپ کی الیکٹڈ باڈی ہونے کی حیثیت سے اب نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آج ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو یہ اب 60 دن میں یا 90 دن میں بلوچستان کے سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کی بات پہنچ سکتی ہے ان تک۔ تو میرے خیال میں اس سے احساس محرومی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اکٹھے بیٹھی تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا۔ انہوں نے جب سینسس کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو پتا تھا کہ ڈی لمیٹیشن وغیرہ ہوں گی۔ تو الیکشن یہ آپ کو میں بتاؤں الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کرائے گا، وقت پہ کرائے گا۔ بالکل قوم مطمئن رہے اور تیاری کرے۔ اور جو رئیس صدر کے انتخاب کی آپ نے بات کی ہے 9 ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا، لیکن آئین میں پروویژن بھی دی ہوئی ہے کہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر صاحب آفس میں نہیں آئیں گے، اور وہ صورت میں آئیں گے جب ظاہر ہے ان کا کالج آف الیکٹورل کمپلیٹ ہوگا۔ بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے بلوچستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، چیف منسٹر ہماری پارٹی کا تھا۔ سینٹ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز ہیں، 12 سینیٹر ہیں۔ خبر شامل کریں کہ نگران وزیر اطلاعات کی اسلام آباد میں دنیا نیوز کے دفتر آمد۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب الیکشن کمیشن ہی دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا اور ہم بھرپور مدد کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا دنیا نیوز اسلام آباد کا دورہ، عملے سے گھل مل گئے، دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت بھی کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی، وہ بہت قابل اور منجے ہوئے شخص ہیں۔ کہا اس وقت سب سے بڑا چیلنج شدید تقسیم کا ہے، سیاسی مخالفت دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، ملک میں قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہے، جو موٹے موٹے جو بڑے مسئلے ہیں ان پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا کہ ہم ان سے آگے کیسے جائیں گے۔ یہ بڑے چیلنجز ہیں، معیشت کو کیسے بہتر کریں گے، مقامی حکومتیں کیسے بنائیں گے، جو گورننس کے جو اصلاحات ہیں وہ کیسے کریں گے، جو وفاقیت ہے اس کو کیسے مضبوط کریں گے۔ مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ معیشت اور خارجہ پالیسی کو بہتر بنانا اور عدم برداشت کی بیماری کا علاج کرنا ہے۔